حضور نے فرمایا جڑا سب تو آخر کی جنت سے جائے گا میں محمد اس کو بھی جانتا ہوں. فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا اسے بھی جانتا ہوں. اب رسول اللہ نے فرمایا اب جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرشتے نے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کے سامنے نا، اے حدیث بھی بڑی لطف والی ہے، اللہ فرمائے گا اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کرو اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہے نا اس کو ہٹا دو. اونچی بات نہ کو سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میں کوئی اپنے کو لو کری نہ گلا سنا رہا، اے مسلم شریف دی حدیث. اللہ فرمائے گا صغیرہ پیش کرو اور جو کبیرہ گناہ ہے اللہ فرمائے گا اس کو ہٹا دو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور ایک فرشتہ اس کو دسے گا یہ تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یہ تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یہ تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. تے اوتھے تے نہیں نا کوئی انکار کر سکتا، وہ بنے گا واقعی کیتا سی، یہ بھی کیتا سی، یہ بھی کیتا سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صغیرہ گناہوں کو پیش کیا جائے گا نا وہ ڈر رہا ہوگا کہیں کبیرہ نہ پیش کر دیے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے فرمائے گا کبیرہ کو ہٹا دو، فرمایا جب صغیرہ پیش کیے جائیں گے نا تو وہ ڈر رہا ہوگا کہیں کبیرہ گناہوں کو نہ پیش کر دیا جائے. جدو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی کیفیت دیکھے گا نا، ہائے ہائے وہ اندروں چکے ہے، ڈر آیا ہے، خوف آیا ہے کتے کبیرہ نہ پیش کر دیتے جان ہے. اللہ تعالیٰ بندے نے مخاطب کر کے آکھے گا گھبرانا جنہیں کیتے نہیں نا ہر گناہ دے بدلے جا تینوں ایک نیکی دے چھڑنے. یہ پڑھو مسلم شریف. اور یار دی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دیتے ہیں. اگلا جملہ سننا، قبلی والے نے فرمایا جب وہ یہ سنے گا ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ملنے لگی ہے، حضور نے فرمایا اس کے اندر لالچ آئے گا، ہرس پیدا ہوگا. عرض کرے گا مولا جڑے گناہ پیش کیتے گئے نے اے گھٹ نے، میں تے اصل بہتے کیتے نے. اور یار اگلے الفاظ سنا جنہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے نا تو حضور دی سنت ادا کیتی گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہنسے کہ یہ جو اگلے دندانے مبارک تھے نا یہ ہم کو نظر آنے لگ گئے. یعنی وہ بندہ آپ ہی عرض کرے گا یا اللہ جدو اللہ تعالیٰ فرمان گے نا کہ ہر گناہ کے بدلے تینوں ایک نیکی دینے ہیں تو کہے گا یا اللہ کئی گناہ دے چ ایسے بھی ہے نا جڑے میں کیتے نہیں وہ تے ہے ہی نہیں. ہائے ہائے یار کنا رہی ہے. ہوئے ہوئے میں دیکھوں اپنے جرموں کو تو دل میرا دہل جائے، میں دیکھوں اپنے جرموں کو تو دل میرا دہل جائے، جو رحمت اس کی یاد آئے سزائیں بھول جاتی ہے. جملہ مل کے جو رحمت اس کی یاد آئے، جو رحمت اس کی یاد آئے سزائیں جاتی ہے. جڑی روایت بیان کر لگا نا اے شعب الایمان دے اندر موجود ہے تے امام بہقی نے اصل نقل کیتا ہے. امام بہقی نے، کوئی واقعات نہیں بلکہ روایات نے ہیں جو کتب حدیث دے اندر موجود ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر نا ایک بدو آیا عربی گاؤں دی طرفوں ہے تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن حساب کنے لینا ہے. آ کے کیا عرض کرتا ہے کل قیامت والے دن حساب کون لے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. کہتے ہیں مسکرا کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا پھر سارے ہی بخشے گئے. پھر سارے ہی بخشے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے پوچھا سوال کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے، یعنی یہ سن کے کہ اللہ حساب لے گا یہ کیوں کہا ہے، کس وجہ بھی کوئی ہے نا کہ پھر سارے بخشے جائیں گے. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کریم ہے تو جڑا کریم ہوتا ہے نا جدو قابو پاتا ہے تو معاف فرما چھوڑتا ہے. اللہ کریم ہے اور جب قابو پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اور درگزر والا معاملہ فرما دیتا ہے.
صحابہ کہتے ہیں وہ یہ کہہ کے رابی ایک طرف چل پڑا، جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی رہی، اس کے وجود پر پڑتی رہی، کملی والا اس کو دیکھ کے یہی کہتا رہا قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، قد وجد ربہ۔ وہ میرے غلاموں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، وہ میرے غلاموں اس نے اپنے رب کو